عہد حاضر میں یہ جو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہے، ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ جو ہے، جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں والدین اور یوتھ پریشان بھی ہے کہ کئی یہ بیماریوں کو چیزیں جنم دیتی ہیں جو انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تو اس شکل میں پھر تساہل نہیں کرنا چاہیے، دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عہد جدید میں انسان نے اپنی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اور انہی میں سے کھانے پینے کی مختلف قسم کی اشیاء ہیں جو بازار میں ریڈی میڈ ملتی ہیں اور ان کو انسان استعمال کرتا ہے۔ بچے اور نوجوان یہ بازاری چیزیں کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا، تو زندگی کو نارمل نہیں گزارتے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں میں، طلبہ میں یہ بیماری عام ہوتی ہے، جی کھاتے بہت ہیں لیکن صحت نہیں بنتی۔ پھر اسی طرح حافظہ کی کمزوری، یہ سوشل میڈیا کا، موبائل کا بہت زیادہ استعمال، موبائل کا کثرت سے زیادہ استعمال، یہ پٹھوں کو ڈیمیج کرتا ہے، حافظے پر بھی اثر پڑتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، تازگی نہیں آتی، تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ذہن جو ہے وہ پڑھائی میں مرتکز نہیں ہوتا، توجہ مرتکز نہیں ہوتی، کانسنٹریشن پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا یوتھ کو اپنے ہی عملوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عہد جدید میں انسان نے اپنی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، اور انہی میں سے کھانے پینے کی مختلف قسم کی اشیاء ہیں جو بازار میں ریڈی میڈ ملتی ہیں اور ان کو انسان استعمال کرتا ہے۔ بچے اور نوجوان یہ بازاری چیزیں کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا، بازار کے پکے ہوئے کھانے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ریڈی میڈز نئی نئی اشیاء ہیں جو نوجوانوں کے لیے دستیاب ہیں، ان کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، تو زندگی کو نارمل نہیں گزارتے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں میں، طلبہ میں یہ بیماری عام ہوتی ہے، جی کھاتے بہت ہیں لیکن صحت نہیں بنتی۔ پھر اسی طرح حافظہ کی کمزوری، یہ سوشل میڈیا کا، موبائل کا بہت زیادہ استعمال، موبائل کا کثرت سے زیادہ استعمال، یہ پٹھوں کو ڈیمیج کرتا ہے، حافظے پر بھی اثر پڑتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، تازگی نہیں آتی، تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ذہن جو ہے وہ پڑھائی میں مرتکز نہیں ہوتا، توجہ مرتکز نہیں ہوتی، کانسنٹریشن پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا یوتھ کو اپنے ہی عملوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، وضو کثرت سے کریں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، سجدے کو لمبا کریں، تسبیحات زیادہ کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ کنسنٹریشن بھی پیدا ہوگی، اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ ساتھ کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے علاوہ طبی اگر ضرورت ہے تو ظاہر ہے بچہ یا اسٹوڈنٹ، طالب علم کھانا کھا رہا ہے، اس کے جسم کو جو ہے وہ غذائی اجزاء نہیں مل رہے، تو اس کو اب دوائی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بہت سی ادویات ہیں، علامات کے مطابق الفالفا ہے، اشواگندھا ہے، اور میڈیسینز ہیں، ان کو سامنے رکھ کر جو ہے بچوں کی علامات کو سامنے رکھ کر ان کو چوز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچہ اسٹڈی کے لیے بیٹھتا ہے، بڑی جلدی تھک جاتا ہے،
یہ بھی بیماری کی کیفیت ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ موبائل کو استعمال کیا جائے گا اور غیر فطری زندگی گزاری جائے گی تو پھر یہ چیزیں تو پیدا ہوں گی. تو یہ ان کا طبی علاج وہ بھی الحمدللہ ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے. علامات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میڈیسنز بھی ساتھ استعمال کروائی جاتی ہے. تو دونوں چیزوں، طب اور اسلامی تعلیمات، نبوی تعلیمات، دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا یاب کرتے ہیں. کچھ بچے امتحانوں کے دنوں میں راتوں کو جاگتے ہیں، کثرت مطالعہ کی وجہ سے صحت خراب کر بیٹھتے ہیں. کچھ کی یہ ہے کہ یہ غیر فطری زندگی کی وجہ سے ان کی زندگی میں، سوچوں میں، اعمال میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، صحت بڑی جلدی روح زوال ہوتی ہے، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں. معالج کے ساتھ مشورہ کیا جائے، بچے کی جو ہے نا وہ انفرادی جو ہے وہ علامات کو دیکھا جائے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوائی، بہت سی ادویات ہیں وہ علامات کے مطابق ہی چوز ہوگی. کالیم فاس ہے، فیرم فاس ہے، الفالفا ہے، میگ فاس ہے. اسی طرح نقصوامی کا بھی ان کی میڈیسن بن سکتی ہے. اگر اب حافظے میں بڑی کمزوری ہے نا، کارڈیم شامل کی جائے گی، اشوگندھا کو شامل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر اور بچوں کی جو ہے نا کچھ ایسی بیماریاں جو نوجوانی میں ان کو لاحق ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے. پھر بچے کی ایکٹیویٹیز کو سامنے رکھا جائے ایک نوجوان اور طالب علم کو، پھر اس کا علاج کیا جائے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے نا وہ رہنمائی ملتی ہے اور بچے جو ہیں وہ دوبارہ اپنی نارمل لائف گزارنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پہ نظر رکھے. اگر ایسے حالات ہیں تو جو ہے نا وہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی اہتمام کریں، پھر ان کے ماحول کو چینج کریں، اس سے بہتری آتی ہے. عہد حاضر میں یہ جو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہے، ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ جو ہے، جہاں اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں والدین اور یوتھ پریشان بھی ہے کہ کئی یہ بیماریوں کو چیزیں جنم دیتی ہیں جو انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. تو اس شکل میں پھر تساہل نہیں کرنا چاہیے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی چاہیے.